ڈاکٹروں سے تم نے علاج معالجہ کرایا, مشورہ کیا, کتنی دعا کی, اس کے بعد تمہیں اولاد ملی ہے, اولاد مل تو گئی, لیکن دیکھیے اگر بچے میں جان نہ ہو تو پھر برتھ ڈے نہیں منائی جائے گی, یہ سب کچھ بیکار ہے. تو عزیزان محترم, یہ صحن حیات خالی تھا, انسانیت کی زندگی ویران تھی. اس انسانیت کی زندگی پر ذرے ذرے کی دعاؤں پہ لبیک کہتے ہوئے, چمن چمن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, کلی کلی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے, غنچہ غنچہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خدا بند عالم نے پیغمبر اسلام کو پیدا کیا اور مبعوث کیا. یعنی آنے والا آ گیا, لیکن صرف آنا کمال نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ 18 ذوالحجہ نے بتایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. 27 رجب میں اور 18 ذوالحجہ میں کیا فرق ہے؟ وہی فرق ہے جو جسم اور جان میں ہے. بھائی بچہ آدمی کیوں نہیں لے جاتا؟ آنکھ ہے, ناک ہے, منہ ہے, زبان ہے, سر ہے, سینہ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, لیکن دے اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے. اسی طرح خداوند عالم کہہ رہا ہے اسلام دیکھ جسم کو مل گیا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, سب اپنی جگہ ہے, لیکن جب تک اس جسم کے اندر ولایت کی جان نہیں بڑھ جائے گی. جب تک ولایت کی جان نہیں پڑ جائے گی تب تک یہ بیکار رہے گا. کون ہے بھائی؟ مرا ہوا بچہ ہاسپٹل سے لے کر کے تو خوش ہوتا ہے, حالانکہ سب کچھ نفت جگر ہے, اس کے جگر کا ٹکڑا ہے. کمی صرف اتنی ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے, اس لیے اسے سپرد خاک کر دیتا ہے. تو عزیزان محترم, جب یہ مسلمان اپنی نماز لیے ہوئے, روزہ لیے ہوئے, حج لیے ہوئے بارگاہ خداوندی میں جائے گا اور یہ کہے گا ارے فرشتے ہماری طرف کیوں نہیں متوجہ ہو رہے ہیں, ہماری کاؤنٹنگ کیوں نہیں ہو رہی ہے, تو واضح قدرت آئے گی فرشتوں کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے جو ہر جگہ جا کے کاؤنٹنگ کرے. کاؤنٹنگ وہاں کے لیے بنائی گئی ہے جہاں چیز کی کچھ قدر و قیمت ہو. اچھا کاؤنٹنگ بتا دوں, ابھی یہاں الیکشن کب ہوگا بھائی؟ الیکشن سے پہلے وہ پرچیاں لے کر کے آتے ہیں. کبھی دیکھا ہے وہ پرچیاں لے کر کے قبرستان میں گئے ہوں؟ تو کب پیدا ہوئے, کیا ہوئے, ارے بھائی مر گیا ہے, مردے کی کاؤنٹنگ کر کے آپ کیا کرو گے؟ تو اسی طرح عزیزان محترم, نماز ان کی شمار ہوگی, روزہ ان کا شمار ہوگا, حج ان کا شمار ہوگا جن کے اعمال میں جان پائی جاتی ہو. ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. سربت پہ جا کر کے گنتی کر رہا ہوں یہاں کتنے مردے ہیں, اس لیے کہ الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے. الیکشن کا ٹائم میں نے اس لیے بتانا کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ الیکشن کا ٹائم جس کی گورنمنٹ کو
اسے یاد رہے نہ رہے اپوزیشن کو یاد رہتی ہے. اپوزیشن کو زیادہ انتظار رہتا ہے کہ سرکار گرانا ہے، اس بار پرچار میں کمی نہ رہے، 5 سال سے آگے معاملہ بڑھنے نہ پائے. تو جب سرکار کسی پارٹی کی بن جاتی ہے نا تو اپوزیشن کو الیکشن ٹائم کا بہت انتظار ہے کہ کب جو ہے وہ الیکشن کا ٹائم آئے. الیکشن کا ٹائم مطلب کہ معلق سرکار ختم ہو گئی تو کب یہ جائیں اور پھر ہم اپنا کام شروع کریں. اس لیے جب کانگریس کی سرکار رہتی ہے تو بی جے پی والوں کو زیادہ انتظار رہتا ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ سبق سکھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف 5 سال کا معاملہ ہے، سب کو پتا ہے 5 سال کا معاملہ ہے. اور اگر بی جے پی کی سرکار بن گئی تو کانگریس والوں کو انتظار رہتا ہے کہ بس یہ گریں، یا کسی طرح کوشش کی جاتی ہے کہ مثلاً وہ ان کا ویلو کم ہو جائے، کرسیاں کم ہو جائیں اور اس کے بعد ہمیں کام کرنے کا موقع ملے. اب دیکھیے جو سمجھدار گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھول مدہوش نہیں ہو جاتی ہے. جیسے کہ سرکار بن گئی تو اب لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، اے سی میں سفر کر رہے ہیں اور بھول گئے. نہیں، ان کی ساری توجہ اس پر ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو بھی کام کر رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہماری ساری پالیسی فیل ہو جائے. اس لیے اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے کہ ہم جو اس سرکار میں بنا رہے ہیں آگے بھی ہماری ہی سرکار رہے، تب وہ پالیسیاں لائق ہوں گی. کہیں ایسا نہ ہو ہم صرف 5 سال کے اندر سب کچھ کر کے اور چلے جائیں اور سارا ہمارا کیا دھرا رہ جائے. بس عزیزو، جب بھی پیغمبر اپنی سرکار کا، اپنی گورنمنٹ کا کوئی پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے نا تو دشمنان اسلام آپس میں کہتے تھے کتنے دن رہیں گے، کتنے دن جیئیں گے، کب تک رہیں گے. ارے جب تک ہے تب تک ہی سرکار ہے نا، اس کے بعد تو ہم لوگوں کو بہکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، ہر طرف ہماری سرکار رہے گی، ہر طرف ہمارا سکہ چلے گا. عزیزان محترم، قدرت نے عجیب انتظام کیا، قدرت نے عجیب انتظام کیا. کہا تو صحیح دیکھ لینا، دنیا کے کسی بھی ملک میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی سرکار آئے گی 5 سال رہے گی، 10 سال رہے گی، 20 سال رہے گی، 100 سال رہے گی، لیکن یہ صرف میرے بھیجے ہوئے حبیب کی سرکار ہے جس کے لیے میں ایسا انتظام کروں گا کہ یہ سرکار قیامت تک رہے گی. کتنے دن رہیں گے؟ اب تو کسی کو حضرت نوح والی عمر نہیں مل رہی ہے، اب تو جناب لقمان کی جڑی بوٹیاں دنیا میں نہیں مل رہی ہیں. کوئی کھا کر کے پیلے مغا ہو جائے اور اس کے بعد بھی جوان نظر آئے. کب تک یہ رہیں گے؟ کب تک رہیں گے؟ جائیں